إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حاضرین جمعہ، عزیز اسلامی بھائی، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف قصوں کو بیان کیا ہے. ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کے انجام کو بتائے. پہلی قسم وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے اچھے انجام کا ذکر کیا گیا ہے. اور دوسری قسم کے افراد وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر عقیدہ اور توحید کی بہت اہمیت ہے. اپنے دین کی حفاظت کرنا اور اس دین پہ برقرار رکھنا اور اس دین کے لیے جان دینا اور اس دین کے لیے اپنے گھر اور بات کو چھوڑ دینا، ان ساری چیزوں کا ذکر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتی ہے. جمعہ کے دن جس سورہ کی پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ سورۃ الکہف ہے. اس کو ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن سورۃ الکہف کے اندر جن قصوں کو ذکر کیا گیا ہے اور جن باتوں کو بیان کیا گیا ہے وہ نہایت اہمیت کی حامل ہے. قرآن کریم کے اندر جتنے بھی قصے ذکر کیے گئے ہیں ان سارے قصوں کے اندر ایک بات مشترک ہے اور یہ کہ یہ قصے ہمیں سبق دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے. قرآن کریم میں یوں کہانی کی کتابوں کی طرح قصے بیان نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر ایک ایک قصے کے اندر ایک ایک باریکیاں ہیں. ہر قصے کے اندر ہم غور کریں تو ہمیں بہت ساری باریکیاں اندر آئیں گی اور ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے. سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 قصوں کو ذکر کیا ہے اور ان میں سب سے پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے. اصحاب کہف کا قصہ جہاں پڑھنے میں دلچسپ لگتا ہے وہیں پہ اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے نصیحتیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف میں نوجوانوں کا ذکر کرتا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. نوجوانوں کا ذکر ہے. انہم فتیۃ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. ان نوجوانوں کا قصہ کیا ہے؟ یہ نوجوان تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ڈال دیا تھا اور یہ ایمان کی برکت تھی کہ وہ سارے کے سارے افراد جمع ہوئے اور ان کے نزدیک شرک اور بدعقیدگی ان سے نفرت پیدا ہوئی. پوری قوم بدعقیدہ تھی، پوری قوم کفر اور شرک میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈالا
تو ان کے اندر خوف پیدا ہوا کہ اگر اس ایمان کا اظہار ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ہمیں دوبارہ مجبور کیا جائے گا، اور مجبور کرنے کے بعد ہمیں گھر واپس لایا جائے گا، جسے آج کے زمانے میں گھر واپسی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے ایمان کے تعلق سے انہیں علم ہو جائے گا تو یہ لوگ ہمیں مجبور کریں گے، اور مجبور کرنے کے بعد ہمیں کفر کی جانب لوٹائیں گے۔ آزمائش ہے، ابتلا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سب اتفاق کرتے ہیں، اور اتفاق کرنے کے بعد کار میں بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ انہیں نیند دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی مدت تک وہیں پہ رہتے ہیں۔ یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس قصے کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دین پہ جمع رہنے کے لیے کوئی بھی محنت کرنی پڑے، کسی بھی آزمائش سے گزرنا پڑے، چاہے ہمیں کتنا بھی جھیلنا پڑے، ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو صحابہ کرام نے مکہ کی زندگی میں انجام دیا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھتے ہیں اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کی آزمائش کو دیکھتے ہیں تو ہماری یہ آزمائش ان کے مقابلے میں نعمت نظر آتی ہے۔ ہم جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے نفس محفوظ ہیں، ہماری جانیں محفوظ ہیں، ہمارے اولاد محفوظ ہیں، ہم پہ ہمارے ایمان کی وجہ سے وہ ظلم نہیں ڈالا جاتا ہے جو مکہ والوں پہ ڈایا گیا۔ مکے کے اندر جب مسلمان اسلام لائے تو انہیں کتنی اذیتیں دی گئی، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے مومنین اپنے ایمان پہ جمے رہے۔ آج اگر ہمیں تھوڑی سی آزمائش پہنچتی ہے تو ہم زمانے کو، اپنے آپ کو، مسلمانوں کو، اسلام کو دوش دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو تکلیف دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر کتنی اذیتیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے ہیں اور طائف میں اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ آج مسلمان کسی جگہ پہ جب پھر جاتے ہیں اور اسی قسم کے اوباش، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت اوباش آج کے زمانے میں مسلمانوں کی جانیں لینے میں تل جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے ہندوستان میں۔ جبکہ آپ مکے کے حالات دیکھیے، طائف کے حالات دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے آنے کے بعد کی حیثیت تھی، آپ کا مقام تھا، آپ کا رتبہ تھا، اور اسلام کے آنے سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے بھی آپ کا مقام تھا۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا جاتا ہے پتھروں سے کہ آپ کا بدن لہوحان ہو جاتا ہے۔ آج ہم پہ دو ڈنڈے پڑ جائیں، ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت ٹوٹ پڑے تو ہم نہ جانے کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان نہ نبی کے ایمان کی طرح ہے، نہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے۔ شریعت کے اندر عقیدہ سب سے اہم چیز ہے، اور شریعت کے اندر عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اپنانا پڑے اس طریقے کو اپنایا جائے۔ ایک مسلمان کے پاس جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا، شرک سے دور رہنے کا، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اسے اپنی جان بھی دینا پڑے تو کم ہے۔ اسے عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر اسے اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے تو کم ہے۔ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر اسے اپنے اولاد کو، اپنے بیویوں کو قربان کرنا پڑے تو کم ہے۔ یہ عقیدہ اتنا قیمتی ہے جس کی حفاظت کے لیے ہم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا سکتے ہیں، لیکن عقیدے کو، ایمان کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔
اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ نوجوان اپنے قوم سے دور ہو کر پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس کے اندر مسلمان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی۔ بکریاں مسلمان کا سب سے بہترین مال ہوگی، اور اسے لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پہ وادیوں میں چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، فتنوں سے بھاگنے کے لیے کوئی بکریوں کا سہارا لے گا اور وادیوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، اور عقیدے کے تعلق سے جس قدر بے اعتنائی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے شاید ہی کسی کے یہاں پائی جاتی ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اسی معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی شرک موجود ہے۔ اس شرک کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کوششیں کی، صحابہ کرام نے اپنی جانیں دی، وہی شرک آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو شرک موجود ہے یہ بعین ہی وہی شرک ہے جس شرک کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ افسوس کی بات ہے کہ جس عقیدے میں ہمیں مضبوط ہونا چاہیے تھا اس عقیدے سے ہم دور ہیں، جس عقیدے سے ہمیں دور ہونا چاہیے تھا اس عقیدے کو ہم دور ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عقیدے کو نہیں پڑھتے ہیں، عقیدے کے تعلق سے باتیں سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ عقیدے کے تعلق سے اگر کوئی شخص صحیح معلومات دیتا ہے تو اسے سننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے عقیدے کی اصلاح یوں ہی نہیں ہو جائے گی، آپ کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نہیں آئے گی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں سنیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، تو اس کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ شرک کیا تھا اور توحید کیا ہے، ہمیں کس عقیدے پہ ہونا چاہیے اور کس عقیدے کے حامل آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اصحاب کہف کے اندر جو ہمیں عبرت ملتی ہے وہ یہ کہ اگر آدمی کے عقیدے پہ اثر ہونے والی کوئی بھی چیز ہو تو اس سے اثر کرنے والی چیز کو چھوڑ کر دوسرے مقام پہ چلے جائیں۔ ہماری بستیاں بھی ایسے ہونی چاہیے۔ آج مسلمان اپنی زندگی اچھی بنانے کے لیے ایسی سوسائٹیوں میں جاتے ہیں جہاں پہ نہ اسلام کا نام ہے نہ اسلام پہ ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں مسلمانوں میں، بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ایسی سوسائٹیوں کو پسند نہیں کرتے جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں اور جہاں پہ مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلمان اس علاقے میں بہت پچھڑے ہوئے انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، عقیدے کی اہمیت نہیں ہے ان کے یہاں، زندگی کی آسائش کی اہمیت ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہونی چاہیے، ہمیں اچھے انداز میں زندگی گزارنا چاہیے، جبکہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ آسائشوں میں نہیں ہے، عقیدے کی حفاظت میں۔ یہ نوجوان جنہوں نے شہری زندگی کو چھوڑ کر پہاڑ کے علاقے بنا دیا، اندازہ کیجئے کہ شہری زندگی کیسی ہوگی، لیکن اس کے باوجود شہری زندگی کو چھوڑ کر انہوں نے کہاں پہ بنا دی؟ پہاڑوں پہ بنا دی، صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اور آج ہم اپنے عقیدے کو، اپنی اولاد کے عقیدے کو، اپنی نسل کے عقیدے کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور اچھی سوسائٹیوں میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ مسجدیں نہیں ہوتی، جہاں پہ اسلامی اسکول نہیں ہوتے، جہاں پہ اسلامی تعلیمات کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، ایسی سوسائٹیوں میں جانا پسند کرتے ہیں اور اپنے دین کو، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ جبکہ سورۃ الکہف کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے
وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنی دنیاوی زندگی کی جانب نہ چلیں۔ صحابہ کرام کی سیرت میں، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے جو نصیحت ہے وہ یہ کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ دیں لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ ہمارا گھر مضبوط ہو نہ ہو، ہمارا محلہ محفوظ ہو نہ ہو، لیکن ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے، اس ایمان کی حفاظت کے لیے شریعت کے اندر جتنا سخت حکم غالب ہوا ہے کسی دوسری چیز کے تعلق سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ ایمان کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے عقیدے کے لیے جنگ تک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مبدل دینہ فقتلوہ، حفاظت کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین سے پھر جاتا ہے تو اسے قتل کر دو۔ قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ دوسرے اس کے فتنے مبتلا نہ ہوں، کوئی دوسرا شخص سے جرأت نہ کر سکے۔ اس جرأت کو ختم کرنے کے لیے، اس دوسروں کے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام کے اندر جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں، یہ احکامات اس لیے نہیں دیے گئے ہیں کہ کسی کی جان لی جائے، یہ احکامات اس لیے نہیں دیے گئے ہیں کسی پہ ظلم کیا جائے۔ ظلم کو مٹانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص دین سے ہٹ جاتا ہے، ایک مسلمان ہے مرتد ہو جاتا ہے، تو اسلام کی نظر میں واجب القتل ہوتا ہے، تاکہ کوئی دوسرا شخص سے اس دین اسلام سے فتنے کی جرأت نہ کر سکے، اور وہ شخص سے اپنے فتنے کو، اپنے شبہات کو مسلمانوں کے بیچ میں پھیلا نہ سکے۔ یہ سارے وجوہات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے شریعت اسلامیہ ہمیں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ایمان اگر ہمارے اندر ہے تو اس کے بعد اس چیز کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر عقیدہ ہمارا صحیح ہے، صحیح عقیدے پہ ہم ہیں، تو اس کے بعد اس چیز کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انہوں نے جب پناہ لی، پناہ لینے کے بعد، نکلنے کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ محفوظ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم محفوظ ہو چکے ہیں، اب ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑائے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ مسلمان ہم ہیں تو ہمیں مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو ہمیں بالکل مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس عقیدے کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر جو کفار سے جنگ کے لیے کھڑے ہوئے، ایمان تھا، مسلمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا یقین بھی تھا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڑگڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اتنی عاجزی تھی، اتنی گڑگڑاہٹ تھی، اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تضرع تھا کہ آگ کی چادر آپ کے کندھے سے گر جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد تیری دنیا کے اندر عبادت نہیں کی جائے گی۔ نبی کی دعا تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں جبکہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم اس قدر گڑگڑا کے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی چادر گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا درد سے آتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس کیجیے، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اپنی اسلام کی حفاظت کے لیے کبھی دعا نہیں کرتے، اپنے
عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہم مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہمیں یہاں تک اطمینان ہے کہ کسی سے جنت میں داخل ہوں گے. اس قدر ہمیں اطمینان ہے، جبکہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو تہجد کے اندر دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پہ، بعض روایت میں اپنی عبادت پہ برقرار رکھیں. دل کو ایمان پہ برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور ہم مطمئن ہیں، نبی نمازوں میں دعا کر رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنی توحید کے حفاظت کے لیے اٹھتے ہیں. کیا ہمارا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے زیادہ قوی ہے، یا ہمیں حد سے زیادہ اپنی ذات پہ بھروسہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے نصیحت ہیں. کب کس کے دل کو اللہ تعالیٰ کس طرف پھیر دے کوئی نہیں جانتا. ایک ہلکا سا دھوکہ شبہے کا، ایک ہلکا سا دھوکہ آپ کے ذہن میں آئے گا اور آپ کی پوری کایا پلٹ جائے گی، آپ کو احساس نہیں ہوگا. ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر ایسے افراد رہتے ہیں جن کے پاس شبہات ہیں. ہمارے مسلمانوں میں سے ہی جو افراد شرک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس شبہات موجود ہیں. اگر ہمارے عقیدے مضبوط نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سب سے پہلے نہ ہو تو ہمارے ہلنے میں ٹائم نہیں لگے گا، ہمارے ذہن کے بدلنے میں ٹائم نہیں لگے گا. شبہات ایسے ہیں کہ ایک بار اگر آپ پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے. ایسے ایسے شبہات پھیلائے جاتے ہیں اور عقیدے کو اس طریقے سے بگاڑا جاتا ہے کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا عقیدہ بگڑ چکا ہے اور بگڑ چکا ہوگا. اتنے جھوکے آتے ہیں اور یہ جھوکے آپ کو یوٹیوب پہ موجود ہیں، فیس بک کے ذریعے سے آ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ پھیلائے جاتے ہیں، مختلف گروپ قائم کیا گیا ہے، ان گروپ کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں. کبھی کبھی بہت سارے اچھے عقیدے کے حامل بھی اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ ایسے ایسے کلمات لکھتے ہیں جو عقیدے کے بالکل منافی ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ کہاں پہ ہے؟ ہم کس طریقے سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑا کر دعا کرے کہ اللہ جو عقیدے کی نعمت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو برقرار رکھیں. اس میں سے ہر مسلمان کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعله ملتبسا علینا فاضلا. کہ اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھانا اور جو باطل ہے اسے باطل کی طرح ہمارے سامنے پیش کرنا. اور ایسا نہ ہو کہ حق اور باطل آپس میں گڑبڑ ہو جائے اور ہم حق اور باطل کی تمییز نہ کر پائے اور گمراہ ہو جائیں. یہ دعا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس طرح کی دعائیں نماز کے اندر بھی کرے اور نماز کے بعد بھی کرے. آج شبہات کا دور ہے اور مختلف قسم کے علماء سوء، علماء کا روپ دھار کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، شبہات پھیلاتے ہیں. کبھی آپ کے عقیدے توحید سے متعلق گمراہیاں پھیلائی جائیں گی، کبھی آپ کے عقیدے آخرت کے تعلق سے گمراہیاں پھیلائی جائیں گی، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے گمراہیاں پھیلائی جائیں گی، کبھی کسی حدیث کو مشکوک بنا کر پیش کیا جائے گا، کبھی کسی حدیث کو آپ کی عقل پہ پرکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ حدیث عقل کے تحت نہیں آتی ہے، ہماری عقل سے قبول نہیں کرتی. اس طرح کے شبہات روز روز آپ کے واٹس ایپ پہ، آپ کے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ڈالے جاتے ہیں
اور جو بولنے والا ہے وہ خود ایسا شخص ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ عالم ہے۔ علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، جو تم سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان کی تم اتباع کرو گے جس طریقے سے پیر کے برابر ہوتا ہے، ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل برابری کے ساتھ ان کی اتباع کرو گے۔ کن چیزوں میں؟ ساری چیزوں کے اندر، سارے معاملات میں، عقیدے کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی، ان کے اندر علماء سو تھے جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ آج کے زمانے میں آپ سنیے گا بہت سارے علماء سو ہیں جو آپ کے سامنے قرآن کریم کو کھول کر بیٹھے ہوں گے، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں گے، لیکن اس کے معنی کے اندر تحریف کریں گے۔ بہت ساری تفاسیر بھی موجود ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تفسیر دیکھیں گے تو تفسیر کے اندر لکھ لیا جائے گا کہ اللہ کی سے مدد طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اولیاء اور صالحین سے بھی مدد طلب کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر کے اندر بڑھا دیا جائے گا کہ اللہ کے نبی اور اولیاء اور صالحین کے وسیلے سے آپ اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ یہ تحریف ہے، یہ وہی کام ہے جسے یہود انجام دیتے تھے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ علماء سو میں سے ہیں، کتابیں کھولیں، صحیح بخاری کھلی ہوئی ہے ان کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ کیونکہ عربی نہیں جانتے اس لیے گناہ کرنا آپ کو آسان ہے، ترجمہ کچھ اور کریں گے، حدیث کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ حدیث پڑھی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث حوالے کے ساتھ، آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ حدیث سے میچ نہیں کرتی۔ یہ ساری چیزیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے عقیدے کو خراب کیا جائے، آپ کے ایمان کو خراب کیا جائے، آپ کے اسلام کو خراب کیا جائے، آپ کو تبدیل کیا جائے۔ یہ علماء سو کا کام ہے جن کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے، اور ان کے یہاں باقاعدہ فنڈ آتا ہے اسی برائی کو پھیلانے کے لیے۔ مسلمانوں میں سے ہر عالم قابل اعتماد نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر عالم پہ اعتماد کریں، کوئی بھی عالم ہو، کسی بھی مستقبل ہو، بلکہ اگر عالم علماء سو میں سے نہیں ہے اور اس کی بات حق ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اس کی بات کو ماننا چاہیے، اور اگر علماء سو میں سے نہیں ہے، عالم ہے لیکن اس کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، تو اس کی بات چھوڑ دی جائے، اور علماء سو کی باتیں تو بالکل ہی نہیں لی جائیں گی۔ صحابہ و تابعین اور ان کے بعد جو علماء ہیں، یہ علماء سو کی بات نہیں ہے، یہ ان علماء کی بات ہے جو ان کے عقیدے بہت سخت ہوتے تھے، جنہیں اپنے عقیدے کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا گیا، جنہیں ان کے صحیح عقیدوں کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے۔ یہ ان علماء کی بات ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھے، جو بدعتی ہیں، جن کے عقیدے کے اندر خلل ہے، ان کی صحبت اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کیوں منع کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ تھوڑا سا شبہہ آپ کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، اور یہ تھوڑا سا شبہہ آپ کے ایمان کو، آپ کے اسلام کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے توحید کو، ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دے گا، اور اسی بربادی کی وجہ سے آپ کی آخرت میں بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے ایمان کی حفاظت ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، صحیح عقیدے کو جاننا اور اسی عقیدے پہ جم جانا۔ صحیح عقیدے کو جاننا اور صحیح عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عقیدہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اپنے عقل سے نہیں، کہ ہم قرآن و سنت کی باتوں کو اپنے عقل کے ذریعے سے بیان کریں۔ قرآن و سنت کے اندر توحید کی جو باتیں ہیں، عقیدے کی جو باتیں ہیں، بالکل صاف اور آسان انداز میں پیش کی گئی ہیں، اس میں کسی کو عقل لگانے کی ضرورت نہیں،
قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں جنت اور جہنم کا، اور جنت اور جہنم کے اوصاف کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے، ہر مسلمان کا صحیح عقیدہ یہی ہے کہ جہنم اور جنت کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے، یعنی ہم اپنے تصور سے بھی اس کو نہیں جان سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنی باتیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ اپنی اصلی حالت پہ ہیں، ان کی کیفیت کیسی ہے وہ اللہ پہ تجربہ ہوتا ہے۔ اصل میں یہی عقیدہ ہے، اسی عقیدے کو اگر مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں کہ قرآن کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہم پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی کیفیت کیسی ہے، ان کا حجم کتنا بڑا ہے، اس پہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو ایمان بیان کیا گیا ہے، جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اس عقیدے کو اگر ہم اسی انداز میں لیتے ہیں تو ہمارا ایمان ناقص ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کی کیفیت جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیفیت اگر بیان کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حدیث قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کسی قسم کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آسان ہے اور اسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی اپنی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو باتیں قرآن حدیث کے اندر ہیں، عقیدے سے متعلق، ایمان سے متعلق، توحید سے متعلق اور اسی طریقے سے اسلامی احکامات سے متعلق، ان باتوں کو ہمیں ویسے ہی لینا چاہیے، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم و دائم رکھے اور اسی پہ ہماری موت کو آمین۔ بارک اللہ لي في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى